السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی مصطفیٰ کے جیسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مصطفیٰ کے جیسا نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا کوئی آپ کا ہمسر نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے ابھی خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے قرآن مجید سے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی کئی خطابات میں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک اپنے خطاب میں کبھی یا ایہا الذین آمنوا کہتا ہے، کہیں پر کہتا ہے یا ایہا الناس، تو کہیں پر کہتا ہے یا بنی آدم، تو کہیں پر کہتا ہے یا ایہا الکافرون، یا ایہا المشرکون، یا ایہا المنافقون۔ تو قرآن مجید کے ان خطابات میں ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب یا بنی آدم کہہ کر خطاب ہو تو وہاں سارے انسانوں سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پر یا ایہا الناس کہا جائے وہاں صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں بلکہ سارے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے، جہاں پر اللہ پاک کہے یا ایہا الذین آمنوا تو صرف ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یا ایہا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایہا الکافرون بھی نہیں کہا، یا ایہا المشرکون بھی نہیں کہا، یعنی صرف کافروں سے یا صرف مشرکوں سے یا صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں بلکہ یا ایہا الناس تمام لوگوں سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے، عورتوں سے بھی خطاب ہے، مردوں سے بھی خطاب ہے، بچوں سے بھی خطاب ہے، بوڑھوں سے بھی خطاب ہے، جوانوں سے بھی خطاب ہے، اور تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو۔ مولا کیا بات ہے، ایک سوال پیدا ہوا تو اللہ پاک نے جواب دیا، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے برہان۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس برہان آیا، یہ نہیں فرمایا رسول آیا۔ یہ آیت شریفہ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہا نبی آیا، یہ بھی نہیں کہا یاسین آیا، طٰہٰ آیا، مزمل آیا، محمد آیا یا احمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
نام لے کر بیان نہیں فرمایا، بلکہ ایک نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، برہان، اور فرمایا اللہ کی جانب سے تمہاری طرف برہان آیا۔ اب برہان کے معنی کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، برہان کے معنی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو اور اس کو شرک کرنے اور لوگوں پر ظلم بربریت کر کے شرک کرانے سے بچاؤ، جا کر وہاں دین کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں جاؤں گا، دین کی تبلیغ اس کے سامنے کروں گا، مگر وہ اگر ثبوت پوچھے کہ میں تیرا سچا نبی ہوں، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو پھر میں کیا پیش کروں؟ تو اللہ پاک نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا، برہانان عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو؟ برہانان، یعنی دو برہان اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک برہان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا چھوڑتے تو وہ اژدہا بن جاتا، جیتا جاگتا سانپ بن کر نمودار ہو جاتا، کھانے پینے والا سانپ بن جاتا، لکڑی چھوڑے تو اژدہا بن جاتا۔ لوگوں کی عقل حیرت میں پڑ جاتی کہ لکڑی کیسے سانپ میں تبدیل ہو گئی، پھر پکڑتے تو وہ پھر دوبارہ لکڑی بن جاتا پوری طریقے سے۔ یہ برہان عطا کیا اللہ نے۔ دوسرا کیا کیا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک بائیں ہاتھ کے بغل میں رکھتے، پھر نکالتے تو وہ ہاتھ میں سے سورج کی طرح کرنیں نکلتی۔ یہ دو برہان عطا فرمائے اللہ نے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء اکرام تشریف لائے، ایک سے ایک انبیاء اکرام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسی شخصیت ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ جیسے، ابراہیم خلیل اللہ جیسے، نوح نجی اللہ جیسے، ایک سے بڑھ کر ایک معجزات لے کر پیغمبر تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء اکرام کو برہان دے کر بھیجا، برہان بنا کر نہیں بھیجا۔ سمجھ رہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، دو برہان دے کر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آئی، برہان دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات آئی، برہان دے کر بھیجا۔ تو برہان کا معنی ہے معجزہ دے کر بھیجا، ایسی شے، ایسی نعمت اپنے پاس سے عطا فرمائی، ایسا اختیار، ایسا تصرف اپنی طرف سے عطا فرمایا کہ اس کو رد کرنے کی پورے انسانیت میں کسی کی جرت نہیں، یعنی دلائل سے اس کا رد کر سکے کہ یہ غلط ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے، بلکہ رد کر سکے۔ یہ پوری انسانیت کے پاس کوئی شخص کی جرت نہیں۔ ہاں، بغض اور اناد کی وجہ سے رد کر سکتا ہے۔ اب رد کرنے کا کیا ہے معلوم ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بلا وجہ بھی رد کر دیتا ہے، ماننا نہیں ہے رد کر دیتا، سمجھ رہے آپ؟ لیکن میں کیا بات بتا رہا ہوں، اس کو رد اس طرح کے علمی اعتبار سے رد کر سکے، عقلی دلائل سے رد کر سکے، ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کسی بھی نبی کی امت میں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کافروں نے کہا، آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اگر پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہے، تو یہ جو بڑا سا چٹان نظر آ رہا ہے نا، اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کے بتاؤ۔ اور زندہ اونٹنی نکلتے ساتھ ہی انہیں بچہ بھی پیدا کرنا، وہ زندہ اونٹنی پتھر میں سے نکلنا، پھر انہیں حاملہ بھی رہنا، پھر نکلتے بچہ بھی پیدا کر دینا انہیں، تو ہم آپ کو نبی مان لیتے بولے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ چٹان میں سے کیا کیا، ایک زندہ اونٹنی نکالی، اور وہ حاملہ تھی، اور نکلتے ساتھ ہی اس نے بچہ پیدا کیا۔ تو یہ معجزہ دکھایا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہو سکی اس پر بات کر سکے، وہ حیرت میں پڑ گئے، بڑے چٹان میں سے زندہ اونٹنی پتھر میں سے کیسا نکل گئی، وہ بھی حاملہ، جبکہ کوئی اونٹ اس کا جو ہے نا میاچ نہیں بنا بھی، انہیں حاملہ کیسا ہو گئی؟ تو ایک حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے۔ تو معجزہ کس کو بولتے؟ معجزہ اس کو بولتے کہ انسان حیرت میں پڑ جائے،
کوئی جوابی نہ بن پائے اس سے، یہ کیسے ہو گیا بول کے، اور پورے انسان مل کے اس جیسی کوئی چیز نہ کر سکے، نہ کوئی جادوگر کر کے دکھا سکے وہ، نہ کوئی پنڈت کر کے دکھا سکے، نہ کوئی جنتر منتر کرنے والا، نہ کوئی عملیات کرنے والا، کوئی انسان وہ کر کے نہ بتا سکے، سب حیرت میں پڑ جائے، کسی کے پاس اس کا توڑ نہ ہو، اس کا جواب نہ ہو، ویسی شے جب نبی سے ظاہر ہوتی ہے تو معجزہ بولتے اس کو، کیا بولتے اس کو؟ معجزہ. اور وہی جب اللہ سے ظاہر ہو تو قدرت بولتے اس کو، وہی اگر ولی سے ظاہر ہو تو کرامت بولتے اس کو. اب سمجھ میں آ گیا قدرت کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے لامحدود آسمان بنا دیا، اتنا لامحدود آسمان بنایا کہ وہ آسمان میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، آج تک کوئی تڑک بھی نہیں آئی، نہ کوئی پلر ہے، وہ اتنے بڑے چھت کو بنا دیا کہ ہماری نگاہوں میں سما بھی نہیں سکتا وہ پورا کا پورا، یعنی اس کے پورے کنارے، اس کا پچھلا حصہ، سب کچھ ہمارے نگاہوں میں سما بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا چھت بنایا اللہ پاک نے، اور ایک ہی بار کلر کیا، سال کو سال کلر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کلر پھیکا بھی نہیں پڑتا. ہم دیکھو خالی ایک معمولی چھت بنائے 10 سال تک کلر رہیں گا برابر، اس کے بعد پھیکا پڑ جاتا، پھر کلر مارنا پڑتا، اس کو چھت میں کریک آ جاتا، ہول پڑ جاتے. مگر اللہ نے ہزاروں سال پہلے بنایا، ایک ہی بار کلر کیا، آج تک دوبارہ کلر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ اس میں کوئی ہول پڑا، نہ کریک آیا، کچھ بھی نہیں، صحیح سلامت ویسا کا ویسا ہے. جب چاہیں گا تباہ کرنا، پھر اس کو بسٹ ہونے سے، تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم دیکھو ایک معمولی سا بلب جلائے، یہ ٹیوب لائٹ، یہ بلب جو گولے بنائے، نہیں، قدرت کو چیلنج کر کے روشنی دے رہے ہیں بھی، مگر یہ کتنے سال چلیں گے؟ 1 سال کی گارنٹی، 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی، اس کے بعد ختم، شاٹ، پھر دوسرا لگانا پڑتا نیا خرید کے. لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کا آغاز کیا تو ایک سورج بنا کے چمکا دیا، اب تک شاٹی نہیں ہوا انہیں، ہزاروں سال گزر گئے، اب تک انہیں نکل رہا مشرق سے مغرب میں ڈوب رہا ہے، نہیں بولا حکم خدا بندی کا پابند ہے، آج تک شاٹ نہیں ہوا انہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بنا سکتے ایسا گولا کوئی تو بھی. زمین کے جیسے 10,000 زمینوں کو ملا تو ایک سورج بنتا، زمین کے جیسے 10,000 زمینوں کو ملا ہے، کتنا بڑا گولا بنتا نا. وہ سورج ایک جو ہم کو نظر آ رہا وہ اتنا بڑا ہے، یہ ایک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے کہکشاؤں میں، یہ سورج کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہزاروں کروڑوں گنا بڑے بڑے گولے بنا رکھے ہیں. سمجھ گیا آپ؟ سائنٹسٹ بول رہے کہ ایک ایک گولا ایسا ہے پورا کا پورا سونے کا ہے، وہ اگر انہیں بسٹ ہوا تو سونے کے دریا بہتے آسمانوں میں. ایک ایک ایسا گولا ہے پورا کا پورا ہیرے کا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو جیسا چاہے بنا دے، جیسا چاہے نواز دے، ہے نہیں بولا؟ یہ قدرت ہے. انسان کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے، ایسا کیسا ہو گیا؟ ہم ایک معمولی سے ورق کو ہوا میں معلق نہیں لٹکا سکتے، ہے نہیں، بغیر سپورٹ کے. ایک ورق کو اس کا ویٹیج کہتا ہے بولو آپ، اتنے لامحدود آسمان کو جس کا ٹن وزن جو ہے نا کتنا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ آسمان کو اللہ نے معلق لگا دیا، اور اتنے بڑے بڑے گولے اس میں بغیر سپورٹ کے گھوم رہے، آزو بازو سے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے نہیں بولا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، دست بھی نہیں، دست میں تو 5 انگلیاں ہوتی ہیں، سرکار کے ایک ہی انگلی مبارک سے چاند کے ٹکڑے کروا دیے. یہ حضور کا معجزہ ہے. چاند بنانا اللہ کی قدرت ہے، چاند کے ٹکڑے کر دینا یہ نبی کا معجزہ ہے. سمجھ رہے میری بات؟ نہ انسان چاند جیسا چاند بنا سکتا، نہ انسان اللہ بنایا سو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا. بات سمجھ رہے؟ میں سرکار کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، انبیاء کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. وہ انبیاء اکرام بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں سب کچھ، انہوں اپنی خود کی طاقت سے نہیں کرتے، ان کی خود کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ سب کچھ کرتے. تو جب نبی کرے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں، خدا کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟
قدرت، اور جب اللہ کے نبی کی اطاعت فرما برداری کر کے کوئی بندہ ایسی چیز کر دے جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو اس کو کرامت بولتے. جیسے غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر دیا، سورہ یاسین میں ذکر ہے پہلے رکوع کے بعد. صادق و صدوق حضرت عیسیٰ روح اللہ کے امتی ہیں، یہ دونوں ان کی امت کے اولیاء ہیں، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے. تو ان دونوں نے 7 دن کے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے، اللہ کے صالح نیک بندے کی گائے تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک مالدار شخص کا قتل ہو گیا تو وہ گائے کو ذبح کر کے اس کی دم کاٹ کے کیا کرو، میت کو مارو. اور تو گائے کیوں ذبح کرے، دم کاٹ کے مردہ دم سے مردے کو مارے تو انہیں زندہ ہو گیا، اور انہیں بولا میرے کو جو ہے فلاں شخص نے قتل کیا ہو. یہ سب سورہ بقرہ میں تفصیل ہے. میں مزید وضاحت کیے بغیر مختصر یہ عرض کر رہا ہوں، معجزہ کس کو بولتے؟ معجزہ اس کو بولتے جہاں پہ انسان کی عقل سمجھنے میں ساتھ چھوڑ دے، سمجھ میں ہی نہ آئے یہ کیسا ہو گیا بولتے. اب دیکھو زمین پہ ٹھہرے سرکار، اور ٹھہر کر آقا علیہ السلام نے چاند کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور انگلی چاند تک گئی بھی نہیں، خالی اشارہ کرے ایسا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بخاری شریف کے اندر ہے. تو معلوم کیا ہوا، اب انسان یہاں سے اشارہ کرنا تو چھوڑو، میزائل ڈال کے بھی تو ٹکڑے نہیں کر سکتا چاند کے، ہے نہیں؟ بولو آپ کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. عاجز ہے انسان. اور حیرت میں پڑ جاتا انہیں، ہم وہاں تک جانا بولے تو کتنے پلاننگاں کرنا پڑ رہا، کیا کیا سوچنا پڑ رہا، کیا کیا جو ہے نا محنتیں مشقتیں اٹھانی پڑی چاند پہ جانے کے لیے. اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالی اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ معجزہ اس کو بولتے جہاں انسان کی عقل سمجھنے کے بارے میں ساتھ چھوڑ دے، تھک جائے، یہ کیسا ہو گیا کیسا ہوگا، مگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، اس کو کیا بولتے؟ معجزہ بولتے. انسانی عقل حیرت میں جہاں پڑ جاتی اس کچھ کرامت بولتے، اس کو ہی قدرت بولتے. قدرت اللہ سے ہوتی ہے، معجزہ نبی سے ہوتا ہے، کرامت ولی سے ہوتی ہے. آ گئی اب بات سمجھ میں؟ اب اسی معجزے کو قرآن کی روح سے اللہ نے برہان کہا. کیا کہا؟ برہان. تو موسیٰ کلیم اللہ کی میں نے بات عرض کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 برہان دیے اللہ نے، برہانان دیے، قرآن میں ذکر ہے. تو نبیوں کی بات آئی تو اللہ نے ان کو برہان دے کر بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا، کمال دے کر بھیجا، ہنر دے کر بھیجا کہ جسے دیکھ کر سارے انسانوں کی عقل دنگ رہ گئی. آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی معجزہ لے کر آیا، برہان لے کر آیا، مگر محمد الرسول اللہ کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو سنو، تمہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی عظمت بتاتا ہوں. وہ موسیٰ تھے جو برہان لے کر آئے تھے، وہ عیسیٰ تھے جو برہان لے کر آئے تھے، مگر یہ جو آ رہا ہے میرا محبوب ہے، اسے برہان دے کر نہیں، برہان سر سے پیر تک بنا کر بھیجا گیا ہے. سر سے پیر تک برہان بنا کر میں نے بھیجا ہے. اس کے مثل انبیاء میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. ایسی شان اور عظمت میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے عطا کی؟ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ شان والے ہے بول کے دیکھیں گے تو پھر اعتراضات کرنے لگ جائیں گے، ایسا کیسے کر دیے انہوں، ایسا یہ تو بشر ہے، ایسا ویسا، اعتراضات پیدا ہوں گے. مگر یہ دیکھو یہ بنایا کہاں سے گیا ہے، اس کو کمالات دینے والا کون ہے؟ سارے اشکالات، سارے شکوک، سارے شبہات ختم ہو جائیں گے. اب سوال پیدا کوئی کر سکتا ہے کیا سوال کہ سورج کئی کو بنایا اللہ تعالیٰ؟ اچھا ہے سوال، مگر ٹائم پاس کے لیے بس. وہ کرنے والے کو بولیں گے بے وقوف ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے. سوال اب رسول پاک کچھ محبوب کیوں بنایا بولے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے.
وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب کر دے، خطرے سے دریا بھر دے، ہے نہیں؟ جسے چاہے سورج بنا دے، جسے چاہے چاند بنا دے، جسے چاہے ستارے بنا دے، جسے چاہے زمین، جسے چاہے آسمان بنا دے، جسے چاہے انسان، جسے چاہے جن، جسے چاہے فرشتہ بنا دے۔ نہیں، فرشتے کچھ فرشتہ کئی کو بنایا، میں کو کئی کو نہیں بنایا۔ اچھا سوال ہے، مگر جو ہے نا یہ بیکار سوالات ہے۔ اس کی مرضی ہے، انہیں خالق ہے، جسے جو چاہے بنا دے۔ تو اس نے چاہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بناؤ، ایسا بناؤ کہ ساری کائنات میرے محبوب کے مثل نہ ہو سکے۔ تو اللہ نے بنا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اس اپنے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے برہان آ گیا۔ برہان لے کے آئے نہیں کہا، برہان آ گیا کہا۔ اب دیکھو رسول پاک کی شان ہے، رسول پاک کی شان ہے۔ کیا شان ہے؟ کہ حضور پاک معجزہ ہیں سر سے پیر تک۔ اب حضور کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے، کہاں سے سمجھیں گے؟ کیونکہ معجزہ اس کو بولتے جو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ انسان حیرت میں جہاں پڑ جاتا ہے، معجزہ اسی کو بولتے۔ اسی لیے میں نے کہا خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سر سے پیر تک اللہ نے معجزہ بنایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص نے اعتراض کیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ رکانہ پہلوان۔ اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے اعلان کیا ہے آپ کی زبان سے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی آپ کو سر سے پیر تک برہان بنا دیا، تو آپ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کے ہونے کی آپ دلیل ہے، اللہ کی وحدت کی آپ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل آپ کی ذات ہے۔ تو پھر دلیل پختہ ہونی چاہیے نا، ہر اعتبار سے مضبوط ہونی چاہیے، کوئی بھی اس کو کاٹ نہ سکے، ہر اعتبار سے مضبوط ہو، اسی کو برہان کہتے ہیں۔ اے محمد، میں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کسی سے پہلوانی نہیں سیکھی، کبھی آپ اکھاڑے میں کھڑے نہیں ہوئے مقابلہ کرنے۔ لو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ برہان ہیں تو پھر مجھ سے مقابلہ کیجئے۔ وہ ایسا پہلوان تھا کہ 1000 پہلوانوں کو ہرایا تھا انہیں اکھاڑے میں، 1000 پہلوان، کوئی بھی اس سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کب جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے، تاریخ وقت سب تم ڈیسائیڈ کر دو، بولے خالی مجھے بتا دو مقابلہ یہ دن ہے، یہ ٹائم پہ ہے، آپ آ جائیے، میں آ جاتا ہوں۔ بولے اچھی بات ہے، بولا مقابلے کے لیے معمولی جو ہے نا کیا ہے میدان نہیں رکھتا ہوں، میں ایسا بڑا وسیع میدان رکھتا ہوں کہ پورے لوگوں کو جمع کرتا ہوں۔ بولا اعلانات ایسے کیا کہ یمن سے، عراق سے، کہاں کہاں سے لوگ تشریف لائے وہ ٹائم پہ، وہ وقت میں۔ علماء اکرام شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ 10 لاکھ کا مجمع جمع ہوا، وہ زمانے میں 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے، کیا دیکھنے کے لیے؟ کہہ رہے رکانہ کو جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کر رہے، کون جیتے گی دیکھیے، آئے پورے سب جمع ہو گئے، 10 لاکھ کا مجمع گھیر لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھاڑے میں تشریف لائے۔ اب وہ مقابلہ ہو رہا ہے دونوں کا، تو وہ مقابلہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو جو ہے نا کچھ بولتے ہوئے گھومتے، پہلوان ایک دوسرے کو کچھ بولتے ہوئے گھومتے نا۔ تب رکانہ بھی جو ہے رسول پاک سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی چاہ سے آپ کی حالت ایسی ہے، میں پھوکا توڑ گئے جیسی حالت ہے آپ میرے کو کیا ہراتے؟ بولے ابھی بھی ہار مان لو، وقت ہے، مقابلہ نہ کو کرو۔ سرکار فرمایا سب باتاں چھوڑو، مقابلہ شروع کرو۔ مقابلہ شروع ہوا، جیسے ہی انہیں بولا شروع بولتے ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اٹھا کے پٹک دیے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیسا میرے کو اٹھا کے پٹک دیے انہوں نے، اتنے دبلے پتلے بول کے۔ انہیں اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی تیاری نہیں تھا، بولا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا آپ کیسا اٹھا کے پٹک دیے، بولا
نہیں شروع سے پھر ایک مرتبہ چانس دیجئے بولے. ساری پبلک بھی بولی ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, اور ایک مرتبہ مقابلہ ہو. دوسری سرکار مسکرا کے فرمائے ٹھیک ہے دوسری مرتبہ. دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی پلک جھپکنے کی اتنی بھی دیر نہیں لگی, سرکار اٹھا کے پٹک دی اس کو. انہیں بولا نہیں اور ایک مرتبہ چانس دیجیے. سرکار فرمائے گے ٹھیک ہے جتنے بار بولتا اتنے مرتبہ چانس دے. تو بولا سرکار فرمائے. اب اس کو تیسری مرتبہ بھی اٹھا کے پٹک دیے آقا علیہ السلام. ایسا پٹکے کہ اب اٹھنے کے قابل نہیں رہا انہیں, اور انہیں بولا کہ تعجب ہے اے محمد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ذات نے کبھی کسی سے پہلوانی نہیں سیکھی, کبھی میں نے اکھاڑے میں نہیں دیکھا, اور ایسے پہلوان کو جو اچھی خاصی پریکٹس کیا ہوا ہے اور کئی پہلوانوں کو اٹھا کے پٹک دیا, اور آپ نے 3 مرتبہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اٹھا کے پٹک دیا. بولے وہ بھی ایسا کہ اٹھنے کے قابل نہ رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجمع پورا برخاست ہو گیا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں تعجب صرف اسی بات پر ہے کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ اٹھا کے پٹک دیا, مگر ایک بات اس سے زیادہ تعجب خیز بتاؤں؟ تو اس نے کہا کہ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ شریر انسانوں اور جنات کو چھوڑ کے کائنات کی ساری مخلوقات جانتی ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں. بولے سرکار ہر شے پہچانتی ہے مجھے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں جگہ پہ وہ جو درخت دکھ رہا ہے نا دور, اس کو جا کے بولو تجھے محمد بن عبداللہ بلا رہے. تو وہ گیا, جا کے وہ درخت سے کہا کہ تجھے محمد بن عبداللہ بلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ درخت اپنی جڑوں کو جو ہے زمین میں سے ایسا نکال کے انسان کیسا چلتے ہوئے آتا نہیں ویسا چل لیتے ہوئے آیا سرکار کی بارگاہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جو ہے واپس چلے جا, جہاں سے آیا وہاں چلے جا. تو وہ واپس الٹے پاؤں جا کر پھر جیسا تھا ویسا ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لیا نا, یہ ایک جھلک دکھایا. بولے ایسی پوری کائنات کی مخلوقات جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. بولے سرکار ایک مرتبہ ابو جہل بند مٹھی میں کنکرے لے کر آیا اور عرض کیا کہ اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. سرکار فرمائے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائیں جو تیری مٹھی میں, میں کون ہوں. بولے سرکار یہ تو اور تعجب خیز بات ہوگی. تو اس نے کہا کہ بتائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو مٹی کے جو کنکر اس کے مٹھی میں بند تھے وہ ساروں نے کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس نے قدموں میں پھینک دیا اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے. ماننا نہیں تھا اس لیے جادو ہے بول کے پھینک کے چلا گیا. اسی نے کہا پہلے جا کر یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ بات تحقیق کر کے پتہ لگائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے, سچے نبی کی دلیل کیا ہے اور جادوگر میں نبی میں فرق کیسا کریں بول کے پوچھے یہودیوں سے. کون پوچھے؟ مکے کے کافرین جا کے پوچھے. جب مکے کے کافرین یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جا کر یہ سوال کرے کہ نبی اور جادوگر میں فرق کیا ہے, تو انہوں جواب دیے کہ جادو کا اثر صرف زمین پہ چلتا, آسمان کی کسی شے پہ نہیں چلتا جادو. اگر تم کو دیکھنا ہے یہ سچے نبی ہے یا نہیں ہے تو تم ان سے مطالبہ کرو چاند کے ٹکڑے کر کے بتاؤ. اگر انہوں چاند کے ٹکڑے کر کے بتا دیے تو پھر یہ جادوگر نہیں کر سکتا, یہ نبیج کر سکتا بول کے بولے تو مان لو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ پہلے پتہ لگائے مکے کے کافرین, اس کے بعد آ کر سرکار سے عرض کرے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیے, ہم آپ کو مان لیں گے سچا رسول. سرکار فرمایا تاریخ بھی تم ہی متعین کرو, وقت بھی تم ہی متعین کرو, جہاں پہ ٹھہر کے چاند کے ٹکڑے کرنا ہے وہ جگہ بھی تم ہی ڈیسائیڈ کرو, مجھے آ کے بول دو میں آ جاتا ہوں. بولے سرکار وہ جیسے ہی تاریخ وغیرہ سب مقرر کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 14ویں رات کا چاند پوری طریقے سے گول ہے, اب چلیے آپ چاند کے ٹکڑے کرنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے فرمائے, اور ایک آدھا جو ٹکڑا ہے نا وہ پہاڑ کے دامن میں ایسا لا کے دکھائے سرکار. کل یہ نہیں کہنا کہ جو ہے نا میں نے جادو دکھایا, یہ بھی مت کہنا کہ چاند کے ٹکڑے نے وہ, بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. بولے سرکار کہ آدھا چاند آسمان میں آدھا تمہارے نظروں کے سامنے.
لا کر بتائے سرکار آدھے چاند، اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے ٹکڑے کر کے بتائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پیر تک اللہ نے معجزہ بنایا، تو آقا علیہ السلام کے جو سر انور کے بال ہیں، بھویں مبارک کے بال ہیں، پلکوں کے بال ہیں، چہرے مبارک کے بال ہیں، یہ بال مبارک کا معجزہ آج تک بھی موجود ہے۔ سرکار کے جسم مبارک سے جب کٹنگ بناتے آقا علیہ السلام، صحابہ اکرام اس کو اپنے ہتھیلیوں میں لے لیتے تھے، اس کو احترام سے سنبھال کے رکھتے تھے، اور نسل در نسل انہوں نے آگے پہنچائے وہ سرکار کے بال مبارک۔ وہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی سرکار کے بڑے ہوتے رہتے، ان کی خاص بات ہے یہ۔ ہمارے اور آپ کے بال کیا ہے، کٹنگ بنانے کے بعد بڑے نہیں ہوتے ہو، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک کی تاثیر کیا ہے، وہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی بڑے ہوتے رہتے۔ یہ رسول پاک کا معجزہ ہے، آج بھی موجود ہے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ۔ تو آقا علیہ السلام کے وہ بال مبارک صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اپنے پاس رکھ کر، کوئی بیمار آتا، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اس کو پانی میں ایسا ہلا کے دے دیتے تھے، وہ پانی پی لیتا تو شفا ہو جاتی۔ سرکار کے بال مبارک کی یہ تاثیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناخن مبارک نکالتے، صحابہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد محترم ہیں، تو آپ نے اپنے پاس سرکار کے ناخن مبارک رکھ لیے تھے، اور وقت وصال یہ وصیت فرمائی کہ جب مجھے میری میت کو نہلا دینا اور کفن دے دینا تو سرکار کے ناخن مبارک میں رکھا تھا، اس کو میرے سینے پہ رکھ کر دفن کرنا بولے، میں میرے نجات کا اس کو سامان سمجھتو بولے۔ یہ عقیدہ دیا صحابہ اکرام نے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ رسول پاک جس ممبر پر بیٹھ کر خطاب کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام وہ ممبر سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، وہاں اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے جسموں پر پھیر لیا کرتے تھے۔ خیر یہ الگ بحث ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، کوئی مکھی حضور کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھی۔ کیوں کہ مکھی غلاظت پہ بیٹھتی کبھی بھی ہے نہیں، میٹھے پہ بیٹھتی کبھی بھی۔ آپ دیکھو جہاں گندگی رہتی، چکٹ پن زیادہ رہتا، ایسے غلیظ جگہوں پر کیا ہے، مکھی بیٹھتی۔ مگر رسول پاک کا یہ معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک تو جسم مبارک ہے، حضور کرتے مبارک نکال کر کوٹی سے لگاتے تو اس پہ بھی مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام جس آئینے میں اپنا چہرے انور دیکھ کر بال مبارک سنوارا کرتے تھے، سرما لگایا کرتے تھے، وہ آئینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے سنبھال کے رکھا، اور جب کبھی حضور کی یاد آتی تو وہ آئینہ نکال کر دیکھتے تو آئینے کی جو حضور سے محبت تھی اس کو دیکھ کر آپ تعجب کریں گے، وہ آئینے نے اپنے اندر سے حضور کا چہرہ جانے نہ دیا۔ جب جب وہ آئینہ نکال کر دیکھتے اس میں سرکار نظر آتے تھے، اس میں سرکار کا چہرہ نظر آتا۔ اس کے بعد سرکار کے وصال کے بعد وہ آئینہ لے کر کوئی اپنا چہرہ اس کے سامنے کرتا تو وہ آئینے میں اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، سرکار کا نظر آتا تھا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ۔ حد تو یہ ہے کہ سرکار جس گلی سے گزرتے درخت اور پتھر حضور کو سلام کیا کرتے تھے، جانور رسول پاک کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ سب علامتیں روزانہ دیکھنے کو ملتی تھی۔ رسول پاک چلتے تو سرکار کے سر انور پر ابر کا ٹکڑا سایہ کرتے ہوئے چلتا تھا۔ رسول پاک کی جو ہائٹ تھی نا، قد مبارک ہائٹ جو تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نہ زیادہ لامبے تھے آقا علیہ السلام، نہ زیادہ پست خط، بلکہ اعتدال پہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ، آپ کا قد مبارک۔ مگر جب کوئی شخص لامبا حضور کے بازو میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا نا، آٹومیٹک سرکار کی ہائٹ اونچی ہو جاتی تھی، سرکار اس سے لمبے نظر آتے تھے۔ کتنا ہی لمبا شخص حضور کے بازو میں آ کر کھڑا ہو جاتا، حضور کی خود بخود ہائٹ اونچی ہو جاتی اور سرکار ہی اونچے نظر آتے تھے، اور عام طور پہ دیکھتے تو یوں لگتا سرکار میانہ قد کے ہیں۔ سرکار کا حسن و جمال اللہ نے معجزہ بنایا، ایسا معجزہ کہ بھوکے، شدید بھوک کی حالت میں آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تو بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
سرکار کے در دولت کے پاس آئے اور سرکار نے اپنا دروازہ کھولا. انہوں نے دستک بھی نہیں دی، ابھی خالی آئے تھے. حضور نے اپنا در دولت دروازے مبارک کھولا، گھر انور سے باہر تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق وہاں پر کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کدھر؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، 2 دن کا فاقہ گزر گیا، شدید بھوک تھی، اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ وہ بھوک کی وجہ سے میں تڑپ کر گھر سے باہر نکل گیا. تو سرکار فرمایا پھر یہاں کیوں آئے؟ تو یا رسول اللہ آپ کے گھر کو دیکھے تو بھوک مٹ جاتی بول کے آیا. بولے آپ کے گھر کو دیکھ کے ہم اپنی بھوک مٹا لیتے. بولے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ہمارے قدم ریت پہ اترتے، ہم چلے تو کہاں اترتے؟ مٹی پہ اترتے نا، لیکن پتھروں پہ چلے تو اترتے گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چٹانوں پہ پتھروں پہ چڑھتے تو آقا علیہ السلام کے دونوں پیرے مبارک کے نشان پتھروں پہ اتر جاتے تھے، مگر مٹی پہ چلتے تو نہیں اترتے تھے آقا کے قدموں کے نشان. یہ حضور کا معجزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو تھا، ہاتھ مبارک، یہ ہاتھ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت سے بھرا ہوا تھا، اور جب کوئی ملاتا تو ریشم کی طرح نرم لگتا اور برف کی طرح ٹھنڈا لگتا رسول پاک کا دست مبارک. یہ حضور کا معجزہ. آقا علیہ السلام کے سارے جسم مبارک پہ سر مبارک اور بھویں مبارک، پلکے مبارک، داڑھی اور مونچھ کے علاوہ سینے مبارکہ پر سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک سی لکیر تھی. باقی پورے جسم پہ کہیں پہ بھی کوئی بال نہیں تھے، نہ پیٹے مبارک پہ، نہ ہاتھوں پہ، نہ پیروں پہ، کہیں بھی بال نہیں تھے سرکار کے. تو آقا علیہ السلام بڑے آستین والے جبے کبھی کبھی پہن کر خطاب کرتے، جمعہ میں یا دیگر جو ہے مجالس میں خطاب کرتے، تو خطاب کرتے کرتے ہاتھ اپنے لہراتے تو صحابہ اکرام سرکار کے وہ آستین میں سے بغل میں جھانک کے دیکھتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے بغل مبارک میں جھانکا تو دیکھا کہ سرکار کے بغل مبارک میں نور گھوم رہا ہے، نور اور روشنی نظر آئی. مگر ہم اور آپ اپنے بغلوں میں دیکھتے ہیں تو بال اور اندھیرا نظر آتا، وہاں تعفن اور بدبو نظر آتی. رسول پاک کو پسینہ آیا، ہم کو بھی آتا ہے، مگر حضور کو پسینہ آنا معجزہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی بوندیں صحابہ اکرام شیشیوں میں جمع کر لیتے، اسے اپنے بدن پر برکت کے طور پہ لگاتے تھے، بطور عطر استعمال کرتے. ایک صحابیہ نے اپنی بیٹی کی شادی میں سرکار کا وہ پسینے مبارک شیشی میں جمع کیا اور لے جا کر دی اور کہا کہ بیٹی تیرے نصیب سب دلہنیں عطر لگاتی ہیں، تجھے رسول پاک کا پسینہ لائی ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ پسینہ میرے ناپاک بدن پہ لگانے، میرا ناپاک بدن کدھر اور آقا کا پسینہ کدھر، تو میں جو ہے ہرگز اس کو بدن پہ نہیں لگاؤں گی. پھر کیا کرو گی؟ تو وہ پسینے مبارک کو پی لی تو جب جب ان کو زندگی بھر پسینہ آیا خوشبو نکلتی تھی پسینے میں. میرے آقا کو اللہ نے ایسی مہک بنایا. آقا علیہ السلام کا بول مبارک، بول پیشاب کو بولتے، ادب کے لیے انبیاء کے واسطے بول کا لفظ استعمال کرتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بول مبارک ہے اس میں بھی خوشبو تھی. سرکار کا جو براز ہے، براز پاخانے کو بولتے ہیں، مگر انبیاء کے لیے ادب کے لیے براز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براز کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. صحابہ اکرام دیکھنے کے لیے کئی مرتبہ کوشش کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بیت الخلاء سے فارغ ہوتے فوراً وہ نکلتے ہی فوراً گھس جاتی تھی بیت الخلاء میں تاکہ دیکھیں، لیکن وہاں پر سوائے خوشبو کے کچھ بھی نہیں ملتا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کے براز مبارک کو دیکھنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتی ہوں تو وہاں پہ سوائے خوشبو کے کچھ نہیں پاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بنا دیا ہے. زمین نے اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیا اور زمین شق ہو جاتی ہے. جیسے ہی میں بیت الخلاء سے فارغ ہوتا ہوں زمین شق ہو جاتی ہے اور اسے نگل لیتی ہے. بولے سرکار یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں حضور گفتگو کرتے تو رسول پاک کے دانتیں مبارک کے بیچ میں باریک سی سان تھی. حضور گفتگو کرتے تو گفتگو کے ساتھ ہمیں نور منہ میں سے نکل کر گرتا نظر آتا تھا. صحابہ اکرام فرماتے حضور کے پیر مبارک سے
تہبند لنگی کو بولتے. سرکار تہبند پہنا کرتے تھے. اب بیٹھے تو کبھی کبھی ہوا سے تھوڑی سی ہٹ جاتی نا پیر سے, تو سرکار کے پیر مبارک سے ہٹ گئی لنگی مبارک, پیر سے ہٹی تو پنڈلی نظر آ رہی. اب جب پیر پہ بال ہی نہیں ہے تو رگیں صاف نظر آتی ہری ہری. صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور کے پیر مبارک کی رگیں جب ہم دیکھتے غور سے تو وہ رگوں کے اندر ہمیں نور گھومتا ہوا نظر آتا تھا. یہ صحابہ اکرام نے بیان فرمایا. حد تو یہ ہے کہ 2 صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں رہے مکہ مکرمہ میں, اور اس وقت ابھی کافروں کا زور تھا, مسلمان کم تعداد میں تھے. ڈر تھا کہ مسلمانوں کو اکیلے میں کافر پائے تو نقصان پہنچائیں گے. تو 2 صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں شریک تھے, اور جب جانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہے, گھر تک پہنچنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے, ہمارے ساتھ کوئی دیا چراغ خندیل بھی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ, تمہیں اللہ تعالیٰ روشنی عطا کر دے گا. وہ دونوں چلے. یا ایک روایت میں کہ سرکار نے اپنے پاس سے ایک چھڑی ان کو عطا فرمائی. وہ چھڑی دی تو جیسے ہی وہ لوگ سرکار کے پاس سے باہر نکلے وہ روشن ہو گئی, ایسے روشن ہو گئی جیسے ٹارچ. اب وہ جانے لگے. جب جاتے جاتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ یہ صحابی کا الگ جگہ پہ مکان ہے, یہ صحابی کا الگ جگہ پہ. اب دونوں کے راستے الگ الگ ہے. اب لکڑی ایک ہے, تب ان کو بھی روشنی کی ضرورت پڑی, ان کو بھی. تو انہوں نے کیا کیا, وہ لکڑی کو چیر دیا, ایک وہ صحابی لے لیے, ایک یہ صحابی لے لیے. جب دونوں اپنے اپنے مکان پہ پہنچے تو وہ جب تک روشن کی روشن رہی, اس کے بعد غائب ہو گئی. اسی طرح ایک صحابی رسول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی آقا, کوئی تلوار اگر مل جاتی تو یہ کافروں کی لاشیں بچھا دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, ادھر ادھر دیکھا, ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا, تو آقا علیہ السلام نے اس کا پھاٹا توڑا اور وہ صحابی کو دے دیا, یہ تیری تلوار ہے. اب وہ پھاٹا لے کے اب اس کی شرح میں محدثین نے کہا کہ جیسے ہی سرکار نے یہ کہہ کر دیا یہ تلوار ہے تیری, تو وہ اسی وقت تلوار میں تبدیل ہو گیا پھاٹا. بعض محدثین نے کہا کہ تلوار میں تبدیل نہیں ہوا, پھاٹا پھاٹا چرا, مگر سرکار بولے یہ تیری تلوار ہے آج سے. وہ لے لیے لکڑی کا پھاٹا لوہے کے تلواروں سے, مقابلے میں رہ سکتا کیا, بولو آپ نہیں رہ سکتا نا. وہ صحابی یہ نہیں بولے پھاٹے سے تلواروں کا مقابلہ کروں, نہیں بولے, آقا بول دیے یہ تیری تلوار ہے, بس تلوار ہے بولے انہوں, وہی لے کے میدان میں کود گئے. اب وہ پھاٹے سے کئیوں کے تلواریں توڑ دی انہوں, اور زندگی بھر وہی پھاٹا لے کے لڑتے رہے, یہاں تک کہ ان کے موت کا وقت آیا. جب موت کا وقت آیا تو وہ غائب ہو گئی. کہاں غائب ہو گئی وہ تلوار ان کا, وہ پھاٹا, وہ اللہ جانے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کئی مرتبہ جو ہے نا آقا بھوکا رہ جاتا ہوں, فاقے گزر جاتے, مہمان میرے پاس آتے ہیں مگر ان کو کھلا نہیں سکتا میں, ایسی میری حالت ہو جاتی ہے, آقا اپنی طرف سے کچھ عطا کر دیجئے یا میرے حق میں کچھ دعا کر دیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کئی مرتبہ عرض کرنے کے بعد فرمایا ابھی اس وقت تیرے پاس کیا ہے. انہوں نے عرض کیا چھوٹی سی تھیلی ہے, اس میں 2-4 کھجوریں ہوں گی. سرکار جو ہے وہ تھیلی دو بولے, چھوٹی سی تھیلی لے لیے اور اس میں اپنا دستے مبارک ڈالے اور فرمایا اس کو بند کر کے اس میں سے نکالتے جانا, کھاتے جانا, کھلاتے جانا بولے سرکار, مگر پوری کھول کے کبھی مت دیکھنا بولے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیلی اپنے پاس رکھے اور وہ فرماتے ہیں اس میں سے کھجور نکالتے جاتا تو ترو تازہ شیرہ ٹپکتی ہوئی نکلتی کھجوریں, کہاں سے آ جاتی اللہ بہتر جانے. اور میں نے کتنے کھلائے کھجور, کتنے کھائے, شینوں کے شینے کھلا دیتا کبھی کبھی مجلس میں کھجور, مگر وہ پھر دبا کے دیکھتا تو جتنے تھے اتنے کھجور نظر آتے. یہ رسول پاک کا معجزہ ہے. میرے آقا کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی. ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ باغی ہو گیا بولے, مطلب غصے میں آ گیا, کسی کو آنے ہی نہیں دے رہا اپنے پاس. یا رسول اللہ کچھ اس کے لیے دعا یا کچھ حل بتائیے. آقا علیہ السلام فرمائے چلو میں آتا ہوں بولے. سرکار تشریف لے گئے, کئی مرتبہ کا واقعہ ہے. تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جانور کہیں آپ کو اذیت نہ پہنچا دے, کیونکہ غصے میں ہے.
آپ کو اگر کچھ نقصان پہنچا دیا تو آپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ساری مخلوقات جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ سرکار باغ میں بغیر کسی کو اپنے ساتھ لیے کہ خود اکیلے تشریف لے گئے، اور جیسے ہی حضور کو وہ اونٹ نے دیکھا سارا غصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا۔ سرکار کے سامنے آ کر اس نے سجدہ کیا اور کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرض کیا۔ سرکار فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ادھر آؤ بولے۔ اس نے تیری دو شکایتیں کی بولے، ایک یہ کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال کے لے جا رہا اور کام لے رہا اس سے، اور اس کو وقت پہ غذا نہیں دے رہا اس کی۔ یہ دو چیزیں اگر اس کو برابر ٹائم پہ دے دیں گا اور اس کی طاقت کے حساب سے کام لیں گا تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی تیرے اوپر غصے میں نہیں آئیں گا۔ تو وہ اونٹ سدھر گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ کہ ہم اور آپ خالی 2 دن بھوکے رہے، صورت کیسی ہو جاتی ذرا دیکھو، آنکھیں اندر ہو جاتی، گال اندر ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے؟ مگر آقا علیہ السلام آج سحر کرتے 100 وصال، بخاری مسلم میں احادیث شریفہ ہیں، 100 وصال آقا نے رکھا۔ آج سحر کی تو کل افطار نہیں کیا، پرسوں نہیں کیا، ترسوں نہیں کیا، 10 دن، اور بعض روایت میں 40 دن تک افطار اور سحر کیے بغیر گزار کے 40ویں دن افطار فرمائی، درمیان میں کوئی سحر افطار نہیں۔ آج سحر کرے تو 40 دن کے بعد افطار، مگر پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور حشاش بشاش رہتا تھا۔ ہم اور آپ صرف دائیں دیکھے تو بائیں نہیں دیکھ سکتے، بائیں دیکھے تو دائیں نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھے تو نیچے نہیں دیکھ سکتے، سامنے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں، سرکار بھی آنکھیں رکھتے ہیں۔ بخاری مسلم سیاہ ستہ کی احادیث درجنوں حدیثیں ہیں، اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 6 سمتوں میں ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ حتیٰ کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے آقا نے فرمایا کہ اپنی صفیں درست کر لو اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف مستحضر کر دو، اپنے دلوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کر لو۔ میں تمہاری صفوں کو بھی پیٹھ پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، فرمایا سرکار نے۔ آقا علیہ السلام ہماری طرح سوتے بھی ہیں، مگر سونے میں فرق ہے۔ ہم سوتے ہیں ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا، مدہوشی کے عالم میں رہتے۔ ڈینگو بخار والا مچھر آ کے کاٹا تو بھی معلوم نہیں ہوتا، سانپ کاٹا تو معلوم نہیں ہوتا، بچھو کاٹا تو معلوم نہیں ہوتا، کون آیا کون گیا خبر ہی نہیں رہتی۔ یہ ہمارا سونا ہے، مگر رسول پاک نے فرمایا حضور کا سونا بھی معجزہ ہے۔ آقا نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے مگر دل جاگتا ہے، میرے بازو میں کون کیا بات کر رہا، کون آ رہا جا رہا، ساری باتیں سنتا بھی سمجھ لیتا بھی ہوں۔ نیند کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی قوتیں طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ سرکار نے اپنا دستے مبارک ایسا آگے بڑھایا، پکڑا، پھر چھوڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پکڑا کیا چھوڑا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے سامنے جنت تھی، میں نے جنت میں سے ایک انگور کے خوشے کو پکڑا تھا، اور میں اگر وہ توڑ کے تمہیں دے دیتا تو رہتی قیامت تک تم کھاتے، مگر وہ باقی رہتا، ختم نہ ہوتا۔ بولے سرکار ایک ہی انگور کا خوشہ قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ تم اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے بول کے چھوڑ دیا۔ بولے سرکار توڑ کے تم کو دیا نہیں، بولے مگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہے رسول پاک کو، اگر چاہیں تو یہاں سے جنت کے پھل توڑ کے کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ سب شانیں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آخری آقا علیہ السلام کے حسن کے تعلق سے بتا دیتا ہوں، حضور کا حسن اللہ پاک نے معجزہ بنایا، ایسا معجزہ کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو رسول پاک کو دیکھ کر یہ جانا کہ حضور جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اور قیامت تک کوئی ماں پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ مجھے حضور کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے اللہ نے حضور کو حضور کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا، حضور کی مرضی کے مطابق بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ
کہ میں گھر میں تھی، سوئی کھو گئی اور رات کی سخت تاریکی، دیا گل ہو گیا، اب میں وہ سوئی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہوں۔ اتنے میں سرکار تشریف لائے۔ حضور مسکراتے ہوئے پوچھے عائشہ کیا ہوا؟ سرکار کا مسکرانا تھا کہ حضور کے چہرے کی چمک سے در و دیوار اتنے روشن ہوئے، مجھے میری کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ بات سمجھ رہے؟ یہ حضور کے حسن و جمال کا عالم تھا۔ سرکار رات کی تاریکی میں مسکراتے تو در و دیوار چمک اٹھتے تھے۔ یہ حضور کا حسن و جمال تھا، ایسا معجزہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے عرض کیا یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے یا سرکار؟ کس سے سوال کیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے۔ تو آپ نے فرمایا یوسف خالی سفید تھے۔ بولے کیا؟ بولے یوسف خالی سفید تھے، ان کو عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹی، ہوش باقی نہ رہا، مگر میرے آقا اپنی سفیدی میں مٹھاس رکھتے ہیں۔ یہاں عورتیں تو چھوڑ، مرد گردن کٹا کے ہوش میں نہیں رہتے۔ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا علی تم نے سرکار کو دیکھا ہے، ذرا بتاؤ تو حضور کے چہرے انور کو دیکھیں تو کیسے لگتا تھا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ دیکھنے والے کو کیسا لطف اور کیسا مزہ آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں اللہ نے ایسی مٹھاس، ایسی لطافت رکھی کہ ایک مثال سے اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ بولے ایک شخص ہے اپنے ساتھ کھانے پینے کے بہت سارے اشیاء لے کر اور پانی شربت سب کچھ لے کر نکل پڑا ریگستانی سفر پہ۔ اب سفر چلتے چلتے سب چیزیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی سواری چھوٹ گئی، حتیٰ کہ اس کی چپل گھس کے ٹوٹ گئی۔ اب وہ ننگے پیر جا رہا ہے، دھوپ ہے اور سخت دھوپ کی وجہ سے پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی، حلق میں کانٹوں کی طرح چبھن ہونے لگی اور موت نظروں کے سامنے نظر آنے لگی اور وہ غش کھا کے گر گیا تپتی ریت پہ، سوائے آسمان اور ریت کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں اب کچھ لمحوں میں مرنے والا ہوں۔ اب ایسے ٹائم پہ ایک بندہ آیا اور انہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت پیش کیا۔ اب سوچ وہ بندہ جب وہ شربت اپنے حلق میں ڈالا تو کیسا مزہ آتا۔ ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا رسول پاک کو دیکھ کر اس سے کئی ہزاروں گنا لطف اور مزہ آتا۔ یہ رسول پاک کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ اور ایسا حسن و جمال آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔